لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی بیعت رضوان کی اور صلح حدیبیہ کی، جو کہ 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا، اور میں نے آپ کو بڑا ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیا اس کے ریپرکشنز تھے، وہ کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ٹریٹی ہے، اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا تھے، اور جب کوئی پاور کسی دوسرے گروپ کو ایز اے پاور ریکگنائز کر لیتا ہے، اس کو آئیڈینٹی پرووائڈ کرتا ہے، تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے اس گروپ کے لیے۔ اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ٹریٹی میں ایک کلاس تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ جو پچھلے 15-17 سال سے قریش مکہ کی طرف سے ایک وار چل رہی تھی، انہوں نے پہلے 13 سال نبی پاک کو مکے میں تنگ کیا، پھر اس کے بعد بدر میں، مدینے میں آئے، احد میں آئے، اور پھر خندق میں آئے۔ وہ جو اب تھریٹ تھی، جو مدینہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا ہوا تھا اور کانسٹنٹلی وار اس کے اندر انوالو تھا، وہ تھریٹ اب 10 ایئرس کے لیے بند ہو گئی تھی، کیونکہ اس معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ 10 ایئرس کے لیے کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو ایک تھریٹ تھی مکے والوں کی طرف سے، وہ اب ختم ہو گئی تھی 10 سال کے لیے۔ اور اس دوران وہ اس لیے بڑا فیوریبل تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اپنی اکانومی کے اوپر کام کرتے ہیں اور دین کی ایکسٹینشن کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوا بھی صحیح کہ جتنے پچھلے 15-17 سالوں کے اندر جتنے نمبر آف مسلمز تھے، وہ ان 2 سالوں کے اندر ڈبل ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح مکہ کرنے گئے ہیں، اس ٹائم تک تقریباً 10-1 ہزار مسلمان ہو گئے تھے، اتنی تیزی سے ان 2 سالوں کے اندر اسلام پھیلا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ آپ کہہ لیں پولیٹیکل ماسٹر اسٹروک تھا، یہ جو ٹریٹی سائن کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، اور اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہم اس کو انالائز کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیسیکلی جو تھریٹس تھیں، اس میں سب سے پہلی تھریٹ تو جو قریش مکہ ہیں، یہ سب سے بڑی تھریٹ تھی۔ یہ تھریٹ تو اب ختم ہو چکی ہے، فار دا نیکسٹ 10 ایئرس یہ تھریٹ اب ختم ہو چکی ہے آفٹر دس ٹریٹی۔ اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی تھریٹ تھی، وہ یہودی لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بدر کے بعد کینکا کو نکال دیا گیا مدینے سے۔ اب یہ جو کینکا والے لوگ ہیں، یہ نکل کے خیبر میں چلے گا۔ خیبر ایک ایسا پوائنٹ ہے مدینے کے پاس، مدینے سے اوپر نارتھ میں جائیں تو وہاں پہ جہاں پہ زیادہ تر یہودی رہتے ہیں، اور یہودی ان کے وہاں پہ کافی بڑے بڑے قلعے ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں۔ تو کینکا چھوڑ کے وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد اور کے بعد جب بنو نذیر کو نکالا گیا، وہ بھی وہاں پہ چلے گئے اس سائڈ پہ، اور یہ سارے کے سارے خیبر میں بیسیکلی اکوموڈیٹ کر رہے تھے، وہاں پہ رہ رہے تھے یہ لوگ، یہودی لوگ۔ اور یہ لوگ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، اور ملیٹریلی کافی ویک لوگ تھے یہ۔ اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ پرووک کرتے تھے، یہ انسٹیگیٹ کرتے تھے مکے والے لوگوں کو اور آس پاس کے جو قبیلے ہیں ان کو، کہ وہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کریں اور کنٹینیوسلی مدینے کو پولیٹیکلی انسٹیبل رکھیں۔ ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ بدر کے بعد کعب بن اشرف، جو کہ ایک یہودی تھا، وہ گیا تھا مکے والوں کے پاس جب وہاں کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے بدر کے اندر۔ اس نے جا کے ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا تھا، کفار مکہ کو، کہ آپ دوبارہ واپس آئیں اور مدینہ میں جا کے ان لوگوں سے بدلہ لیں۔ تو اس نے وہاں سے ایک رول پلے کیا۔ اس کے بعد ہوئی ابن اخطب جو لیڈر تھا بنو نذیر کا، احد کے بعد بیسیکلی وہ ایک سب سے بڑا ان کا لیڈر تھا جس نے موبلائز کیا تھا قریش مکہ کو بھی، اور جو بنو غطفان کے لوگ تھے ان کو بھی، اور آس پاس کے جتنے بھی ٹرائبس تھے بڑے بڑے، اس نے بیسیکلی ان کو اسپانسر بھی کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ان کو دوبارہ آؤ، دوبارہ مدینے والوں پہ اٹیک کرو، نبی پاک کو اٹیک کرو، اور میں آپ کو فائنینشلی اسپانسر بھی کرتا ہوں۔ اور بیسیکلی اس نے سارے جو ڈپلومیٹک چینلز تھے اس کو یوز کرتے ہوئے تمام اس ٹائم کے جو آس پاس جو قبیلے تھے، جو ٹرائبس تھے، ان کو اکٹھا کیا، اور بیسیکلی اس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا غزوہ خندق کے اندر، وہ بھی جیسے ماسٹر مائنڈ تھا ان سب چیزوں کا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، صلح حدیبیہ کے بعد جو بڑی تھریٹ ہے کفار مکہ والی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ دوسری تھریٹ ہے، صرف جو یہودی والی تھریٹ ہے، اس کو کیٹر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اور چھوٹی موٹی تھریٹس تھیں، وہ بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، جیسے بنو غطفان والے لوگ تھے، یا آگے جا کے غزوہ حنین ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے تھریٹننگ نہیں ہوتا مسلمانوں کے لیے۔ یہ 2 بڑی امپورٹنٹ تھریٹ ہوتی ہے۔ ایک سے تو پہلے ہی اب جو ہے ڈیل کرا جا چکا ہے ٹریٹی آف حدیبیہ میں، اب غزوہ خیبر ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دوسری تھریٹ ہے یہودیوں کی طرف سے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم اب نکلتے ہیں مسلمان مدینے سے، اور ان کو جا کے
اٹیک کرتے ہیں. ابھی تک آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا, کوئی اٹیک نہیں کیا. جو پہلی بدر, احد اور خندق ہوئی ہے, مکے سے اڑ کے لوگ آئے ہیں, کفار مکہ آئے ہیں, اور انہوں نے جا کے مدینے میں اور مدینے کے آس پاس لڑائی کی ہے. یہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ خود نکلے ہیں مسلمان مدینے سے خیبر میں جانے کے لیے. اور اس کی بھی وجہ یہ تھی, یہ بیسیکلی جو پیچھے وارز ہوئی ہیں اس کو سپانسر کر رہے تھے, اور باقی جو گروپس ہیں ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ آپ آؤ مدینے میں اور آ کے ان کے ساتھ لڑائی کرو. تو بیسیکلی اس کا جواب دینے کے لیے یہ لوگ فار دا فرسٹ ٹائم غزوہ خیبر میں نکلے ہیں, جو کہ 7 ہجری کے اندر ہوئی ہے. تو یہاں سے لوگ وہی 1400-1500 لوگ جو ٹریٹی آف حدیبیہ کے لیے جاتے ہیں, وہی 1400-1500 لوگ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں غزوہ خیبر کے لیے. خیبر میں جاتے ہیں, اور خیبر میں سارے یہودی ہوتے ہیں, ان کا بیسیکلی گڑھ ہوتا ہے, مین سینٹر ہوتا ہے وہ, اور وہاں پہ بڑے بڑے ان کے قلعے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا ایزیلی ان کو جو ہے کاؤنٹر کر لیں گے, اور زیادہ ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ملے گی ان کی طرف سے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے یہودی اپنے آپ کو اندر بند کر لیتے ہیں قلعے کے اندر. ان کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہوتا ہے اندر, بڑا ان کے پاس ریسورسز انہوں نے ریزرو رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو بڑے آرام سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو 15-20 دن نبی پاک اور ان کے صحابہ کرام کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے ان کو ناک ڈاؤن کر لیں, ان کے جو قلعے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ باہر ہی نہیں آتے قلعوں سے, اور قلعوں کے اوپر سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر. تو اس میں بڑے بڑے صحابہ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے ان کو کاؤنٹر کر سکیں, لیکن وہ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس ٹائم پہ جو حضرت علی علیہ السلام ہے وہ بیسیکلی مدینے میں ہی ہوتے ہیں, وہ ابھی تک خیبر میں نہیں آئے, کیونکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, تو وہ ابھی تک مدینے میں ہی ہوتے ہیں. اور وہ مدینے میں بڑا بور ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پاس, کیونکہ وہاں پہ تو منافق ہی ہوتے ہیں, کوئی ایسا کوئی بڑے مسلمان تو نہیں ہوتے, بڑے صحابہ کرام تو نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں والنٹیرلی, حالانکہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, ان کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے, آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ مدینے سے اٹھ کے آ جاتے ہیں خیبر میں, میدان جنگ میں آ جاتے ہیں. اور نبی پاک اس سے ان کے آنے سے ایک دن پہلے یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی میں نیکسٹ ڈے اس شخص کو مسلمانوں کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ اور رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ یار, ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں, کیوریس بھی ہوتے ہیں کہ کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا. تو نبی پاک دیکھتے ہیں اگلے دن کہ علیہ السلام کہاں پہ ہیں, تو وہ ان کو ملتے نہیں ہیں. تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ وہ تو آئے نہیں ہیں. تو وہاں سے حضرت علی علیہ السلام آتے ہیں, اور نبی پاک ان کو اپنا جھنڈا دیتے ہیں, اور ان کو ان کی آنکھوں پہ اپنا سلائیوا, اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں, اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. پھر حضرت علی جاتے ہیں وہاں پہ ان کے قلعے کے پاس, 7-8 ان کے بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا قلعہ ہوتا ہے قلعہ کموس کا, جو قلعہ ہوتا ہے, اس میں بیسیکلی وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, جو ان کے بڑے بڑے جو فائٹرز ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا فائٹر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے مرحب. وہ بڑا تکڑا قسم کا ہوتا ہے, بڑا فزیکلی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور بڑا مشہور ہوتا ہے کہ جی یہ بڑا زبردست قسم کا فائٹر ہے. لیکن تب تک وہ بھی اندر ہی ہوتا ہے. اور اب کافی دنوں بعد, 15-20 دن بعد, وہ قلعے سے باہر آتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, اور اس کا بھائی بھی ہوتا ہے یاسر. یہ 2 بڑے یہودیوں کی طرف سے غزوہ خیبر کے اندر بڑے اسٹرانگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, فائٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک جو صحابی ہیں عامر ابن ملک, یہ جاتے ہیں اور اس سے جا کے 1-on-1 لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر ایک کامن ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ بجائے ایسے کہ پوری کی پوری فوجیں لڑیں آپس میں, وہ 1-on-1 کرتے ہیں. سب سے پہلے جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آپس میں ڈوئل کرتے ہیں, 1-to-1 اٹیک کرتے ہیں. بدر میں بھی ہم نے دیکھا ہے, احد میں بھی دیکھا ہے ہم نے, خندق میں بھی دیکھا, اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ عرب کا کلچر ہوتا ہے, کسٹم ہوتا ہے وہاں پہ. تو جو عامر ابن ملک ہوتے ہیں وہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں, جو مرحب کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اس میں شہید ہو جاتے ہیں. تو پھر حضرت علی آتے ہیں, اور وہ جا کے ان کو تھریٹن کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو, تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. وہ کہتے ہیں یا پھر جو ہے ہمارے انڈر رہو یہاں پہ, یا پھر میرے سے مقابلہ کرو. تو وہ کہتا ہے میں آپ سے مقابلہ کروں گا. ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, اور حضرت علی اس کو اسی گردن اڑا دیتے ہیں, اس کو شکست دے دیتے ہیں. یہاں سے مسلمانوں کو بڑا مورال اپ ہوتا ہے. وہ جو قلعہ ہوتا ہے قلعہ قمص والا, اس کو وہ ٹیک ڈاؤن کرتے ہیں, وہاں پہ قبضہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو زبیر بن عوام ہے, جو مرحب کا بھائی ہے یاسر, اس سے لڑتے ہیں, اور وہ اس کو شکست دیتے ہیں. اور اس طرح پہلا قلعہ جو ہے مسلمان ٹیک ڈاؤن کر لیتے ہیں. 7-8 قلعے ہوتے ہیں. 7-8 قلعے یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں وہ سارے کے سارے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اس کو اوورٹیک کر لیتے ہیں, بلکہ 1 by 1 اس پہ اٹیک کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ایک ایک قلعہ
ایک ایک قلعے کو ٹیک ڈاؤن کرتے ہیں، وہ لوگ اوورٹیک کرتے ہیں، اور کچھ قلعوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے مال و دولت ہوتی ہے، اناج ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ قلعوں کے اندر بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں. تو وہاں پر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ لوگ بڑے اسٹرانگ ہیں ملیٹریلی، ہم ان کو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے سرنڈر کرتے ہیں اور ہم آپ سے کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نبی پاک ان سے وہاں پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یہودی ہیں وہ اسی علاقے میں رہیں گے، لیکن وہ انڈر مسلمز رہیں گے. مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور وہ وہاں پہ انڈر رہیں گے، اور ان کو مسلمانوں کے مطابق جو ہے مسلمانوں کے انڈر کام کرنا پڑے گا، ان کے مطابق کام کرنا پڑے گا. اور جس طرح پہلے سے وہ انسٹیگیٹ کرتے تھے کفار مکہ کو یا باقی گروپس کو موبلائز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ اب جو ہے نا وہ والی کام اب نہیں برداشت کیے جائیں گے. اور وہ وہاں پہ ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ کانفسکیٹ کی جائے گی، اور وہ مسلمان وہ پراپرٹی رکھ لیں گے اپنے پاس. ساری پراپرٹی، سارے جو فارمز ہیں اس علاقے میں بہت زیادہ فرٹائل ایریا ہوتا ہے، ساری کھیتی باڑی ساری مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے سپرویژن میں آ جائے گی وہ ساری پراپرٹی. اور وہاں پہ ڈیسائیڈ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو کھیتی باڑی ہے، یہ جو فصلیں ہیں، اس پہ کام تو یہودی کریں گے، اور اس کے بعد سال بعد جو بھی اس کا پروفٹ ہوگا وہ 50% جو ہے ایز اے ٹیکس مسلمانوں کو دیں گے، اور 50% وہ خود اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور بدلے میں ظاہر ہے ان کی جان جو ہے بخشی کی جاتی ہے، ان کو یعنی کہ ان کو قتل نہیں کیا جاتا. تو یہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے غزوہ خیبر کا، جو ایک بہت بڑی جو سیکنڈ نمبر پہ آپ کہہ لیں تھریٹ ہوتی ہے مسلمانوں کو، پولیٹیکل تھریٹ ہوتی ہے یا ملیٹریلی جو تھریٹ ہوتی ہے، وہ اب ختم ہو گئی ہے. کفار جو مکہ ہیں ان سے آلریڈی ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے، اور یہ جو غزوہ خیبر کے بعد جو یہودی والی تھریٹ ہے یہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب ایک چھوٹی موٹی تھریٹ ہوتی ہیں بنو غطفان والی، اور جو غزوہ حنین ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی موٹی تھریٹ ہوتی ہے. اس میں بھی وہ اتنی زیادہ سیریس اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ سب سے بڑے جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو کفار مکہ ہوتے ہیں، ان سے معاملہ ہو گیا ہے، یہودیوں سے مقابلہ ہو گیا ہے. جو باقی بنو غطفان والے ہیں وہ بیسیکلی دیہاتی لوگ ہیں، ولیج میں رہنے والے لوگ ہیں. تو وہ اتنے زیادہ آپ چلیں اتنا ان کا کوئی اتنا انٹلیکچوئل لیول نہیں ہوتا، اتنی ان کے اندر اتنی فائنینشیل کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ آ کے اس طرح سے تھریٹ کر سکیں. تو یہاں پہ غزوہ خیبر کا معاملہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہوئی ابن اخطب جو ان کا لیڈر ہوتا ہے، ان کی بیٹی حضرت صفیہ سے نبی پاک جو ہے وہ شادی کرتے ہیں، اور شادی کرتے ہیں ان کے بعد. اور یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے اسی سال، وہ ایونٹ یہ ہوتا ہے 7 ہجری کے اندر، وہ ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے گلوبل جو ہے رسول بنا کر گئے ہیں، اور کسی ٹائم پیریڈ کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے نبی پاک. اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح کو دیکھا، حضرت صالح کو دیکھا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آئے ہیں وہ ایک خاص ایریا میں، ایک خاص جغرافیکل لوکیشن کے اندر اور ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے آتے تھے. لیکن کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ابھی آپ دیکھ لیں پہلے 13 سال تو وہ مکے میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں. ایک مطلب سعودی عرب کے مکے جو شہر ہے اس کے اندر ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر دعوت دے رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں سے نکل کے مائگریٹ کر کے مدینے میں آتے ہیں، اور مدینے میں جو ہے وہ پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سے مقابلہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. اب فار دا فرسٹ ٹائم صلح حدیبیہ کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد، اب فار دا فرسٹ ٹائم نبی پاک کیا کرتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں، اور اپنی جو پریچنگ ہے، اپنی جو دعوت ہے وہ اس کو گلوبلائز کرتے ہیں. لیٹرز لکھتے ہیں بادشاہوں کو، رومن امپائر کے بادشاہ کو لیٹر لکھتے ہیں، پرشین امپائر کے بادشاہ کو لیٹر لکھتے ہیں، ایجپٹ کے بادشاہ کو لیٹر لکھتے ہیں، ایتھوپیا کے بادشاہ کو لیٹر لکھتے ہیں، عمان، بحرین اور جو آس پاس کی جو کنگڈم ہوتے ہیں ان کے بادشاہوں کو لیٹر لکھتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ میری دعوت ہے، اللہ کو ایک مانو اور دین اسلام آپ جو ہے قبول کریں، اور آپ کی جو ایک پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو حکومت ہے اس کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ اسلام قبول کر لیں. تو فار دا فرسٹ ٹائم جو نبی پاک کی دعوت ہے وہ اب لوکل ان کی پریچنگ نہیں رہتی، ان کی لوکل دعوت نہیں رہتی، نہ لوکل رہتی ہے نہ ریجنل ہوتی ہے، بلکہ اب گلوبل لیول پہ چلی گئی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرشین امپائر بہت بڑی ہوتی ہے، رومن امپائر بہت بڑی ہوتی ہے، نیچے ایجپٹ کی پاور ہوتی ہے افریقہ میں، پھر ایتھوپیا میں پاور ہوتی ہے، اور وہاں پہ نجاشی کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اب یہاں سے اس لیٹرز کے تھرو جو نبی پاک کی جو پریچنگ ہے وہ پوری دنیا میں چلی گئی ہے. پوری دنیا کے لیڈرز کو پتہ لگ گیا کہ یار اچھا یہاں پر
ہولی پروفٹ آئے ہوئے ہیں، نبی پاک آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہوئے ہیں اور ان کا یہ پیغام ہے۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں جو عمان کا جو بادشاہ ہوتا ہے بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے، جو لیٹر لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میرے پیغام ہے، یہ میرا میسج ہے، تو آپ جو ہے دین اسلام کو ایکسیپٹ کریں اور آپ کی جو حکومت ہے آپ آرام سے حکومت کریں، ہمیں آپ کی حکومت سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس میں جو عمان کا جو بادشاہ ہوتا ہے اور بحرین کا بادشاہ ہوتا ہے وہ فوراً سے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایتھوپیا کا جو بادشاہ ہے ایبیسینیا کا، یا حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، آپ کو پتہ ہے جب مکی دور کے اندر 5ویں اور 7ویں نبوی کے اندر جب کفار مکہ بہت تنگ کر رہے تھے صحابہ کرام کو، تو ان صحابہ کرام نے اس کے پاس جا کے ایتھوپیا میں جا کے مائگریشن کی تھی، ہجرت حبشہ 1 اور ہجرت حبشہ 2۔ حضرت عثمان ابن عفان پہلی ہجرت میں لیڈر تھے اور دوسری میں جعفر بن جعفر طیار وہ لیڈر تھے، تو وہ اس کنگ کے پاس گئے تھے اور اب نبی پاک نے فارملی اس کو کہا ہے کہ اب آپ ہمارا جو دین ہے دین اسلام اس کو ایکسیپٹ کرو، تو وہ فوراً سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس بادشاہ کی، اور نبی پاک اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو بحرین والوں نے ایکسیپٹ کر لیا، عمان والوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور ایتھوپیا والوں نے انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ ایجپٹ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب تو نہیں دیتا کہ میں نے ایکسیپٹ کیا یا میں نے ریجیکٹ کیا، وہ کیا کرتے ہیں نبی پاک کو تحفے تحائف دیتا ہے، یعنی کہ جو لیٹر جب آتا ہے اس کے پاس وہ اس لیٹر کی کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتا، کوئی غلط ورڈ نہیں بولتا، وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں نیوٹرل ہوتا ہے، کچھ اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا، اور جواب میں بہت سارے تحفے تحائف، ایک خچر یا گدھا دلدل جس کا نام ہوتا ہے وہ نبی پاک کو دیتا ہے، اور ساتھ میں 2 سلیوز یا لونڈیاں نبی پاک کو دیتا ہے، جس میں حضرت ماریہ قبطیہ اور ایک اور خاتون شامل ہوتی ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے تو نبی پاک شادی کر لیتے ہیں، اور ایک اور جو خاتون ہوتی ہیں اس سے حضرت حسان بن ثابت شادی کر لیتے ہیں، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرشین امپائر ہے اس میں جو بیٹھا ہوتا ہے خسرو پرویز ان کا بادشاہ، جب اس تک یہ جاتا ہے لیٹر تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے ٹورڈز دس لیٹر، اور وہ کہتا ہے ان کی مجال کیسے ہوئی کہ انہوں نے لیٹر میں اپنا نام پہلے لکھا ہے، محمد رسول اللہ پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے، کیونکہ جو پرشین ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، وہ بہت بڑی ان کی امپائر ہوتی ہے، بہت بڑے بادشاہ ہوتے ہیں اور بہت پرانی بادشاہت ہوتی ہے، پچھلے 500-700 سالوں سے بادشاہت ہوتی ہے ان کی اس پورے علاقے کے اندر، اور وہ عربیوں کو تو کوئی لفٹنگ نہیں کراتے، عربیوں کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحرا کے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے، انسیولائز لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کی مجال کیسی ہوئی کہ اس ریگستانی علاقے سے ایک بندہ آ کے مجھے اپنا نام پہلے لکھ رہا ہے، میرا نام بعد میں لکھ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے اسلام میرے دین کو ایکسیپٹ بھی کرو، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں گا نہیں، مطلب آپ پولیٹیکلی حکومت کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ اس کو بہت زیادہ وہ کہتا ہے کہ میری جو ہے نا ڈس ریسپیکٹ کی گئی ہے، اور وہ لیٹر کو انہیں ایمبیسڈر کے سامنے جو نبی پاک کا لیٹر لے کے جاتے ہیں انہیں کے سامنے وہ لیٹر کو پھاڑ دیتا ہے، وہ پھاڑ کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ وہ جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں، جو سفارتکار ہوتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں نبی پاک کے پاس اور بتاتے ہیں کہ جی اس طرح سے اس بادشاہ نے جو ہے خسرو پرویز نے جو پرشین امپائر کا بادشاہ اس نے اس طرح سے لیٹر پھاڑ دیا ہے، تو نبی پاک کہتے ہیں کہ اس نے میرا لیٹر نہیں پھاڑا، اس نے اپنی امپائر کے ٹکڑے کیے ہیں، اپنے امپائر کو پھاڑ دیا اس نے ایک طرح سے، اور وہ صرف اسی پہ رک نہیں جاتا بلکہ جو دوسرا اور اس کا جو گورنر ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو میرے پاس لے کر آؤ، میں ان سے خود رپورٹ لوں گا کہ یہ کیوں انہوں نے اس طرح سے حرکت کی ہے، میری اتنی انہوں نے بے عزتی کیوں کی ہے، تو وہ جاتا ہے 2-3 لوگوں کو بھیجتا ہے وہ کہ نبی پاک کو میرے پاس لے کر آؤ، تو نبی پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اور پیچھے سے نبی پاک یہ پروڈکشن دیتے ہیں کہ وہ جو خسرو پرویز کا بیٹا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کے بیٹے نے اس کے باپ کو یعنی کہ خسرو پرویز کو قتل کر دیتا ہے، خسرو پرویز کا بیٹا خسرو پرویز کو قتل کر دیتا ہے، اور وہ جو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ہمیں فضول کی ابھی اس ٹائم پہ لڑائیاں نہیں کرنی، ہم آلریڈی وی آر آلریڈی انوالو ود رومن امپائر، تو ہمیں ابھی اور کسی کانفلکٹ میں نہیں پڑنا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب جو ابھی ہو گیا رہنے دو، ابھی کسی کو ریسٹ کر کے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ پیچھے معاملہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آگے حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ کے اندر سعد بن ابی وقاص کے سپرویژن کے انڈر اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کر لی جاتی ہے اور اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ سملرلی جو ایک اور لیٹر نبی پاک بھیجتے ہیں وہ بھیجتے ہیں رومن امپائر کے کنگ کو ہرکلیس کو،
اور جو ہرکلیز ہوتا ہے اس کو ابھی تک نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ کون سا مذہب ہے یا کیا ان کے معاملات چل رہے ہیں، یہ نبی پاک کون ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا اسے. تو بائی لک جو ابو سفیان ہے، بیسیکلی جو ہرکلیز ہے، جو رومن امپائر کا کنگ ہے، وہ بیسیکلی روم میں اس ٹائم نہیں ہوتا، وہ سیریا والی سائڈ پہ، فلسطین والی سائڈ پہ آیا ہوا ہوتا ہے کسی بزنس ٹرپ پہ، اس علاقے میں آیا ہوا ہوتا ہے. اور ابو سفیان بائی لک بائی چانس ٹریڈ کرنے کے لیے سیریا میں ہی گیا ہوا ہوتا ہے، شام کے علاقے میں. تو وہ کال کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے، کون ہے یہ محمد، کون ہے نبی پاک، کون ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس علاقے میں کوئی ٹریڈ کے لیے کوئی عرب سے بندے آئے ہوئے ہیں تو وہ میرے سامنے لایا جائے اور میں اس سے انویسٹیگیٹ کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون ہے یہ. تو ابو سفیان کو کال ان کیا جاتا ہے. ابو سفیان جو ہے آتا ہے اس رومن امپائر کا جو بادشاہ ہے ہرکلیس کے سامنے، اور وہ اس سے انویسٹیگیشن کرتا ہے. رومن امپائر ابو سفیان سے انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ تم تو عرب کے ہو، یہ بتاؤ یہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کے فور فادرز کون ہیں، ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس طرح کے ہیں، جسٹس والے انسان ہیں، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کا غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کا باقی جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، باقی کمیونٹی والے ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل پوچھتا ہے. تو ابو سفیان بھی ہوتا ہے اور جو ہے اور بھی عرب کے لوگ ہوتے ہیں. تو ابو سفیان ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوتا، کیونکہ ابو سفیان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں اس ہرکلیس کے سامنے. اور ہرکلیس کہتا ہے کہ اگر میں سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ یہاں کا تمہارا لیڈر ہے ابو سفیان، اگر تمہیں لگتا ہے اس نے کہیں پہ غلط جواب دیا تو تم نے مجھے بتانا ہے. تو ابو سفیان چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ساری جو صحیح بات ہوتی ہے وہ ہرکلیس کے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ تو بہت جو ہے ان کا کریکٹر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ہم ان کو بچپن سے جانتے ہیں، صادق اور امین ہے، اور کریکٹر وائز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، کوئی ورلڈلی لالچ نہیں ہے، کوئی مٹیریلسٹک قسم کے انسان نہیں ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ بھی ان کی دعوت قبول کر رہے ہیں، اور ان کی دعوت میں کوئی قسم کی آپ کے لیے زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ ہم ہی ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، وہ سارا بتاتے ہیں. اور وہ اندر سے بڑا، آپ کہہ لیں کہ بڑا امپریس ہوتا ہے نبی پاک کی پرسنالٹی سے، لیکن وہ اس ٹائم پہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اپنے جو آس پاس کے منسٹرز ہیں ان کی وجہ سے، یا آپ کہہ لیں پبلک پریشر کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور بلکہ وہ کچھ گفٹس وغیرہ بھجواتا ہے نبی پاک کے لیے. اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں اس بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے، یہ ایز اے پروف. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر 30,000 کا لشکر لے کے رومن امپائر سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، تو 30,000 لوگ ہوتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر مسلمانوں کی طرف سے، اور رومن امپائر کی طرف سے 2 لاکھ کی فوج ہوتی ہے جو ہرکلیس بھیجتا ہے. اور جب اس بادشاہ کو پتہ لگتا ہے ہرکلیس کو کہ نبی پاک خود جو پروفٹ ہیں، جو رسول اللہ ہیں، وہ خود اس مسلمانوں کے جو گروپ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی، وہ وہیں سے بیک آف کر جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ وہ کیوں بیک آف کرتے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو ان سے ہم لڑائی نہیں کرتے، اور لڑائی کریں گے تو ہمیں بڑا سیٹ بیک مل سکتا ہے، اور ہمیں آلریڈی اتنی ہیومیلیشن ہو رہی ہے پرشین امپائر کی وجہ سے، کیونکہ کانسٹنٹلی وار چل رہی ہوتی ہے. تو وہ بیک آف کر جاتا ہے. لیکن اس کے دل میں ایک آپ کہہ لیں کہ سافٹ کارنر ضرور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ واقعی سچے رسول ہیں، یہ کوئی مٹیریلسٹک قسم کا کوئی کنگ نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو نبی پاک جو ہیں لیٹرز لکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آپ کہہ لیں جو رومن امپائر کی کے انڈر ایک اور گورنمنٹ ہوتی ہے جارڈن والی سائڈ پہ، وہاں پر بھی نبی پاک لیٹر لکھتے ہیں اس کے بادشاہ کو، شریبیل بن عمر کو لیٹر لکھتے ہیں، اور حضرت حارث بن عدی کو بھیجتے ہیں ایز اے ڈپلومیٹ کہ اس کے پاس بھی لیٹر لے کے جائیں اور اس کو دعوت دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو اس علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے شریبیل بن عمر جو ہوتا ہے، وہ حضرت حارث کو قتل کر دیتا ہے، اور حضرت حارث کو وہاں پہ شہید کر دیتا ہے. اور اگر کوئی امبیسڈر کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہوتا ہے. ورنہ باقی بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ایجپٹ والا ایکسیپٹ نہیں کرتا، ڈکلائن کر دیتا ہے، لیکن کسی کو جو ہے نا مارتا نہیں ہے کوئی بھی. تو یہاں پہ جو یہ مارتا ہے شریبیل بن عمر حضرت حارث کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے وار کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ہم آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اوپن تھریٹ ہوتی ہے. تو نبی پاک جنگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بھیجنا پڑتا ہے 3 سے 4 ہزار لوگوں کو، 3 ہزار لوگوں کو
اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس سے لڑائی کرنے کے لیے. اور جب وہ 3,000 کل لوگوں کو بھیجتے ہیں، اس 3,000 جو لوگ ہوتے ہیں اس میں حضرت زید بن حارث اس کے لیڈر ہوتے ہیں اس گروپ کے. اور سیکنڈ نمبر پہ اللہ تعالیٰ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر ان کو شہید کر دیا جائے تو حضرت جعفر طیار کو اپنے لیڈر بنانا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اپنے بنانا ہے. اس ٹائم تک حضرت خالد بن ولید بھی اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ 3,000 لوگ جاتے ہیں، وہ جو ایک پاور ہوتی ہے شرحبیل بن عمر کی، رومن امپائر کے جو انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور وہاں سے رومن امپائر کی فوج بھی آ جاتی ہے. تو نبی پاک اور صحابہ کرام تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کی چھوٹی موٹی نمبرز ہوں گے، ہم مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے کیا بنتا ہے. لیکن وہاں سے ایک بہت بڑی فوج آ جاتی ہے، تقریباً لوگ کہتے ہیں 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کی فوج آ جاتی ہے. تو 1.5-2 لاکھ کی فوج ہوتی ہے ان کی رومن امپائر کی طرف سے، اور یہاں پہ 3,000 لوگ ہوتے ہیں نبی پاک کی طرف سے. تو یہ آپ دیکھ لیں، کوئی اس میں کوئی میچ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن بدر میں 313 تھے، 1,000 تھے. عہد میں یہ ہوا کہ 700 تھے اور 3,000 تھے. کچھ نہ کچھ ایک آپ کہہ لیں کچھ کمپیٹیبلٹی میچ ہو رہی تھی. لیکن یہاں پہ تو کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. یہاں پہ تو بہت زیادہ ٹائمس جو سامنے والی فوج ہے وہ نہ صرف زیادہ ہے بلکہ بہت زیادہ ایڈوانس ان کی انفینٹری ہے، ان کی بہت زیادہ ایڈوانس کیولری ہے. کیونکہ ان کا تو مقابلہ ہی پرشین امپائر سے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے وہ لوگ اکوپڈ ہوتے ہیں. بہت زیادہ ماڈرن وارفیئر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو حضرت زید بن حارث کی یہاں پہ شہادت ہوتی ہے، حضرت جعفر کی شہادت ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہوتی ہے. اور پھر چوتھے نمبر پہ لیڈر بنتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں حضرت خالد بن ولید. اور وہ کسی طرح سے بچا کے بڑی اپنی اسٹریٹجی کر کے مینوورنگ کر کے بچا کے واپس مدینے میں لے آتے ہیں. لوگ بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آپ جنگ سے بھاگ کر آ گئے ہو اس طرح سے. تو نبی پاک کہتے ہیں جنگ سے بھاگ کر نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر حضرت زید بن حارث وہ ہیں جو 25 سال جب نبی پاک کی عمر تھی، جب ان کی شادی ہوئی، تب سے نبی پاک کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں. اور اتنا بڑا زندگی کے سفر انہوں نے گزارا ہوتا ہے نبی پاک کے ساتھ. نبی پاک کے بالکل بیٹے جیسے ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پر آ کے شہید ہو جاتے ہیں جنگ موتا کے اندر. یہ موتا کا جو پلیس ہے بیسیکلی یہ جارڈن والی سائڈ پہ ایکسس کرتی ہے اگر جیوگرافیکلی دیکھیں. اور زید بن حارث نبی پاک کے ساتھ اتنا لمبا ٹائم گزارتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے سفر طائف میں جب نبی پاک طائف میں جاتے ہیں وہاں پہ نبی پاک کے ساتھ پتھر کھائے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑے صحابہ ہیں. اسی طرح جو سیکنڈ نمبر پہ جعفر بن ابی طالب ہیں، جعفر طیار ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے جب سیکنڈ مائگریشن ہوتی ہے ہجرت حبشہ، تو اس میں جو 100 لوگوں کا گروپ جاتا ہے ہجرت حبشہ، اس میں یہ ان کے لیڈر ہوتے ہیں. اور یہ وہیں پر ہی ہوتے ہیں، ایتھوپیا میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی پاک لیٹر لکھتے ہیں تب یہ وہاں پر آتے ہیں، حبشہ میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آتے ہیں، نبی پاک بڑا خوش ہوتے ہیں. پھر نبی پاک ان کو بھیجتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور شہادت بھی ان کی بڑی ایک آپ کہہ لیں بڑی تکلیف دہ ان کی شہادت ہوتی ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں کٹ جاتے ہیں اور بہت زیادہ زخم آتے ہیں ان کے جسم پہ. تو یہ 3 جو بڑے بڑے حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی شہادت ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید کسی طرح بچا کے مسلمانوں کو واپس لے آتے ہیں. تو یہ 3 بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد. کہ سب سے پہلے غزوہ خیبر ہوا ہے. غزوہ خیبر کے بعد جو ہے لیٹرز ٹو کنگ نبی پاک نے لکھے ہیں، لیٹرز لکھے ہیں ڈفرینٹ بادشاہوں کو. اور اس کے بعد جب ایک بادشاہ نے ڈپلومیٹ کو مارا ہے تو اس کے نتیجے میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی غزوہ جو جنگ موتا کرنی پڑ جاتی ہے 8 ہجری کے اندر. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو ساری چیزیں کرونالوجیکل آرڈر میں سمجھ آ رہی ہوں گی. 13 سال ہم نے نبی پاک کے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیے ہیں. پھر نبی پاک مدینے میں آتے ہیں. پہلی ہجری کے اندر مسجد قباء مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں، مواخات ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. 2 ہجری کے اندر بدر ہوتا ہے، 3 ہجری کے اندر عہد ہوتا ہے. پھر 5ویں ہجری کے اندر آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق ہوتی ہے. 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اور پھر غزوہ خیبر ہوتی ہے. پھر لیٹرز لکھتے ہیں نبی پاک کنگ کو. اور 8 ہجری کے شروع میں غزوہ موتا ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فتح مکہ کے بارے میں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو آرڈر ہے یہ آپ کو ضرور سمجھ میں آنا چاہیے. اگر آپ کو آرڈر سمجھ میں آئے گا تو تب آپ کو ساری نبی پاک کی لائف جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، اور آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں اور چیزوں کو کانٹیکسٹ کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک نے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ سچویشن میں کیسے پرفارم کیا. پہلے 13 سال کیسے پرفارم کیا. 13 سال میں تو نبی پاک نے
کوئی ان کو مارتا بھی تھا، ان کے صحابہ کرام کو مارتا تھا، کوئی ایکشن نہیں لیا. مدینے میں آ کے ایکشن لیا، اور ایکشن لینے کے بعد کس طرح سے انہوں نے ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد کس طرح سے جو ہے نا انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا، پھر اپنی پاور کو جو ہے وہ ریجنل کی بجائے پورے جو ہے ان کا جو پیغام ہے، جو پریچنگ ہے ان کی، کس طرح سے گلوبلائز کیا، اور کس طرح سے جو دوسری تھریٹ ہے یہودیوں والی، وہ تھریٹ کس طرح سے ختم کی. تو یہ ساری بڑی کانٹیکسچوئل چیزیں ہیں. یہ کانٹیکسٹ ہمیں سمجھ میں آئے گا، پھر ہمیں نبی پاک کی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ہم انالائز کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم فتح مکہ ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی. سی یو نیکسٹ ٹائم.